من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا 29 سے پارہ سورۃ الملک ہم نے شروع کی تھی کل، اور ابھی تک ہم اس کے بالکل شروع میں ہی تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو تبارک الذی، ہم نے کل تبارکہ کا مطلب پڑھا تھا، برکہ کا مطلب پڑھا تھا کہ برکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروتھ، یعنی بڑھنا کسی بھی چیز کا، پلس ابنڈنس، یعنی کہ کسی بھی چیز میں زیادتی، اور اس میں خیر کثیر کا معنی بھی آتا ہے کہ کسی چیز سے بہت زیادہ خیر کا نکل جانا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ٹھیک ہے، پھر اور برکہ میں ہم نے جو میننگز پڑھے تھے کہ ایک بقا کا میننگ بھی آتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کو پروٹیکٹ کر لیا جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے، اور یہ ایک طرح سے ہمیشہ اس چیز میں سے خیر نکلتی رہتی ہے، یعنی کنٹینیوٹی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھی تھی، اور آج ہم اسپیسیفکلی کچھ چیزوں میں برکت کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے زندگی میں برکت ہونا، برکہ ان لائف، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک انسان بہت سالوں جیے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں اس کو لمبی زندگی ملے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 80 ایئرز تک جیتے ہیں، کچھ 70 ایئرز، کچھ ایون 100 ایئرز۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 100 ایئرز کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اتنی لمبی زندگیوں میں جو انہوں نے پیچھے خیر چھوڑی ہوتی ہے، جو لیگیسی چھوڑی ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں ہوتی، اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے لیے ایفرٹ کی ہوتی ہے وہ تو بہت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں انویسٹ نہیں کیا ہوتا، اور اپنے لیے کوئی اس طرح کا کام دنیا میں خیر کا وہ نہیں چھوڑ کے گئے ہوتے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ان کی زندگی میں برکت نہیں تھی پھر۔ یعنی کہ برکہ کا مطلب پھر کیا ہوگا، زندگی میں برکت کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ ایک انسان کی بے شک تھوڑی زندگی ہو، لیکن اس تھوڑی زندگی میں بھی وہ ایسے کام کر جائے اور ایسی نیکیاں کر جائے، اور آخرت میں اس طرح سے انویسٹ کر جائے، آخرت کے لیے ایسی کوششیں کرے، یا پیچھے اپنے کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ جائے کہ جو اس کو آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ فائدہ دیتی رہے۔ وہ تھوڑا کرے اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو فروٹ ہے، وہ اس کو زیادہ ملے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے زندگی میں برکت کی۔ پھر ہوتا ہے رزق میں برکت۔ رزق میں برکت کا کیا میننگ ہے؟ کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لاکھوں میں کما رہے ہوتے ہیں، ان کی منتھلی انکم لاکھوں میں ہوتی ہے یا کئی ہزار ڈالرز میں ہوتی ہے، یعنی ان کی اچھی خاصی ان کی آمدنی ہوتی ہے، دے آر ارننگ اے لاٹ، لیکن ان کی آمدنی سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا پیسہ اتنا آیا اور گیا کدھر؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ہم تو اتنا کماتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بچہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور جو والد صاحب ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ اچھا میں تو اتنا کماتا ہوں لیکن نہ تو گھر کے صحیح سے اخراجات پورے ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی میری فیملی کی ضروریات پوری ہو پاتی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ برکت نہیں ہے مال میں، رزق میں۔ جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو لاس آف برکہ فیل ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ یو آر ناٹ کنٹینٹ ود دیٹ۔ برکہ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، ایک میننگ یہ بھی ہے کہ ہاں اس میں کوانٹٹی میں انکریز ہو جاتا ہے، لیکن ایک میننگ یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی میں انکریز ہو جاتا ہے، مینز دیٹ یو آر کنٹینٹ ود وٹ ایور یو ہیو، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت تھوڑا کماتے ہیں اور بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، رزق بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس پہ وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک سکون ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی ساری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، انفیکٹ وہ اس میں سے دوسروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے رزق میں، ان کے مال میں برکت ہے، برکت ہے۔ آپ دیکھو گے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں اور آپ کے الحمدللہ کافی ٹائم تک چل جاتے ہیں، اور آپ حیران ہوتے ہو کہ میری تو کافی دنوں سے ساری یعنی میری نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، اور آپ وہ ایک پریشانی لگی رہتی ہے نا ہر وقت کی، آل دا ٹائم یو آر ایگزاسٹڈ، مینٹلی بھی آپ
پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں سب کچھ مینیج کیسے ہوگا، پتہ نہیں میں مینیج بھی کر پاؤں گا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے برکہ ان رزق. پھر ہوتا ہے اولاد میں برکت. اولاد میں برکت کیسے ہوگی کہ ہاں یہ بھی ہے کہ یو ہیو اے نمبر آف چلڈرن، اور آپ کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، بچوں سے نوازا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے ہوں لیکن وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کے لیے بس سر کا درد بنے ہوئے ہیں، یا کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئے دن آپ کو ٹینشن رہتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں، یعنی کہ ان کے ایسے کچھ گناہ ہو رہے ہیں یا ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا آبویسلی گناہ، اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ نے ان کو رائٹ ٹائم پہ صحیح بات نہیں سکھائی، تو پھر اس کا گناہ آپ پر بھی آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ دے آر ناٹ اے مینز آف ریوارڈ فار یو، اٹیننگ ریوارڈ فار یو. نہیں، وہ تو الٹا آپ کے لیے بھی گناہ کمانے کا باعث بن گئے ہیں. تو مطلب کیا کہ اولاد میں برکت نہیں ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بس ایک ہی اولاد ہوتی ہے اور وہ اتنی فرما بردار ہوتی ہے اور وہ اتنی باتیں مانتی ہے، عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے پیرنٹس کا بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، اخلاق میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایسے صالح اعمال کر رہی ہوتی ہے، ایسے نیک کام کر رہی ہوتی ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا پیرنٹس کا، وہ اس کو دیکھیں اور ان کا دل خوش ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ان کو ریوارڈ بھی ملے گا اس چیز کا کہ اگر اولاد نیک کام کرتی ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان مر بھی جاتا ہے نا، تو اس کی وفات کے بعد بھی کیا چیز اس کے ساتھ جاتی ہے؟ اس کے صالح اعمال جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اس نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی تھی؟ نیک اولاد. یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ برکہ میں زیادہ میٹر کوانٹٹی نہیں کر رہی، برکہ میں تو زیادہ میٹر یہ چیز کر رہی ہے کہ نیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے کسی چیز کی، سکون کتنا ہے، اس چیز میں سے خیر کتنی نکل رہی ہے. اچھا، اسی طرح سے ہوتی ہے برکہ ان ٹائم. یعنی وقت میں برکت کیسے ہوگی؟ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے گھنٹوں ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم اکثر لوگوں سے سنا ہے نا، ہم اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں یار بہت بزی رہتی ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ہم کارنامہ نہیں سر انجام دے رہے، کوئی ایسی خاص رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے کام بھی ہیں روٹین میں کہ جو کہہ لیں کہ لو کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جس میں سے کوئی خیر نہیں نکل رہی، لیکن پھر بھی ہم بزی ہیں، پھر بھی وی ہیو نو ٹائم، وی ہیو نو ٹائم فار اینی پروڈکٹیو تھنگ. کوئی ایسا کام کہ جو ہمارے لیے بھی خیر کا باعث ہو، لوگوں کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، یعنی لوگوں کو واقعی اس سے بینیفٹ مل رہا ہو، لوگوں کو بھی کسی قسم کا منافع تو مل رہا ہو. کیونکہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں نا وہ ایک بلیسنگ بن جاتے ہیں. برکہ کا مطلب بلیسنگ تھا نا، یعنی کہ وہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو خیر پہنچا دیں، کسی کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو جائے. دے آر ناٹ سیلف سینٹرڈ، دے آر ناٹ سیلفش آل دا ٹائم. ان کو یہ نہیں ہر ٹائم اپنی فکر ہے، نہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اور ان کا فوکس بھی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے سے کسی کو کوئی فائدہ مل جائے. وہ جیسے تھا نا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں جیسے سخت یا اس سے بھی زیادہ، مگر کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. یعنی کچھ دل ایسے ہوتے ہیں پہلے بہت سخت ہوتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو نرم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب انہیں ہدایت ملتی ہے، جب انہیں یہ نور ملتا ہے، تو وہ اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ بالکل صرف اپنے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ لوگوں کے لیے. اب ایک نہر ہے، وہ جدھر جا رہی ہے وہ لوگوں کو پانی کے ساتھ سیراب کرے گی. مطلب کچھ لوگ ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اب خود چینج ہو گئے ہیں، نہیں، وہ ایسا چینج ہوئے کہ ان کے اندر کا جو نور ہے، انہوں نے جو روشنی اپنے اندر ایبزارب کی ہے، وہ اب لوگوں کو بھی پہنچ رہی ہے، لوگوں کو بھی ان سے خیر ملتی ہے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. تو یہ ہوتا ہے وقت میں برکت کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یعنی تھوڑا سا ٹائم ہے
اور اس میں سے بھی بہت ساری پروڈکٹیوٹی نکل گئی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا تھا اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے تو اس میں کتنے کام کر لیے ہیں، یعنی کتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا یہ ٹائم. اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ یعنی کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں، ہے نا. اکثر جب ہم کوانٹیٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم گھنٹوں لگے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارا فوکس چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے خیر کا کام کرنا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس میں زیادہ میٹر نیت بھی کر رہی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس میں بھی پھر بہت زیادہ برکت شامل ہو جاتی ہے کہ آپ وہ تھوڑا سا بھی کرو گے، آپ دیکھو گے کہ اس کا آؤٹ پٹ کتنا بڑا نکلے گا. اکثر جب آپ کی نیت اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے نا، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے یا اپنا نفس ہوتا ہے یا کوئی بھی دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں ایک کام کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن غلط ہے یا غلط طریقے سے اگر آپ کام کر رہے ہیں نا، سپوز آپ آفس میں کئی آورز آپ بزی ہو، لیکن آپ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا بھی کر رہے ہو کہ کوئی کرپشن سی کر رہے ہو یا کچھ نہ کچھ غلط کر جاتے ہو، اپنی ڈیوٹی صحیح سے نبھا نہیں پاتے ہو، تو پھر بھی آپ دیکھو گے کہ وہ کام ایک تو وہ زیادہ ٹائم بھی لے رہا ہوگا، آپ کا انرجی بھی لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے وہ صلاحیتیں بھی ایک طرح سے لگ رہی ہوں گی، لیکن وہ اتنا فروٹفل بھی ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو برکہ ان یور ٹائم، برکہ ان یور ورک، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور آگے بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم برکت کا سوال بھی کرتے ہیں، جیسے ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میاں بیوی کا ہی ریلیشن شپ ہے، یعنی یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. یعنی لباس جو ہوتا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے لیے زینت کا باعث بھی ہے. مگر جب میاں بیوی کے آپس کے جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا ایون چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اکثر عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی عادت بن جاتی ہے، یا اکثر ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے کہ کہیں بیٹھیں گے نا، یا کسی اپنے میں بیٹھیں گے یا کہیں فرینڈز میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی بات نیگیٹو بات کر جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں سیٹل کر لو معاملہ، لیکن اگلے کا دل چونکہ آپ نے برا کر دیا تو کل کو آپ کو کوئی مشورہ لینا پڑتا ہے. کل کو جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو اگلا جب آپ کے پارٹنر کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے اور پھر آپ کا دل جو اس سے برا ہوتا ہے اور جو آپ بدگمان ہوتے ہیں، تو کیا ہوا؟ یعنی آپ نے تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے، بلا وجہ انوالو کر کے، ایک ہوتا ہے کہیں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، آپ کو کچھ شیئر کرنا ہے، کوئی مشورہ لینا ہے کہ اچھا اب میں کیسے ہینڈل کروں سچویشن کو، اور اچھا اب اس سچویشن میں کیسے یعنی اس کو مینیج کیسے کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، جہاں مشورے کی ضرورت ہے وہاں لینا بھی چاہیے، وہ بھی ہر ایک سے نہیں، کنسرنڈ بندے سے ہی لیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہی وڈ بی کین ان لسننگ ٹو یور پرابلم اینڈ ہی ول گیو دا ساؤنڈ ایڈوائس. لیکن اگر آپ ہر ایک کو جا کر اس طرح کی برائیاں اگر کرتے ہیں اور اس طرح انوالو کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو برکت اٹھ جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں سے. بہت ساری لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں سے. تو بہت زیادہ ہمیں وہی بات ہے، تقوی کے ساتھ چلنا چاہیے. تقوی کا میننگ کیا تھا کہ بچ کے جب انسان چلتا ہے، کانشیس ہو کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ برکہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ڈالتے ہیں کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ یعنی کہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بلیسنگز کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے. آپ اس کو پڑھو گے اور دن اور رات اپنے اس کے ساتھ گزارو گے. when you make it your companion then it will not leave you alone. وہ آپ کو ہر قدم پہ گائیڈ کر رہا ہوگا، آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کو بتائے گا، دنیا کی حقیقتیں بتا رہا ہوگا، اور آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے آپ کو کتنی ایفرٹ دنیا کے لیے کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے، اور کتنی زیادہ محنت آپ نے آخرت کے لیے کرنی ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ آپ کو واضح
طریقے سے گائیڈ کرے گا. تو یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اتنی زیادہ خوشیاں اور اتنا زیادہ سکون اور اتنی زیادہ آسانیاں آپ کی لائف میں آ جاتی ہیں. کہ اکثر ایسے بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس سے بات کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ کہتی تھی کہ ہم جب قرآن نہیں پڑھتے تو ہمارے گھر کے بھی جو بھی معاملات ہیں یا ڈیلی کے بھی جو کام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ کچن کے کام ہو گئے، گھر کے کام ہو گئے، تو وہ بہت ہی زیادہ دیر لگتی ہے ان میں اور ہم بہت ہی لیزی ہو جاتے ہیں وہ کرنے میں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی لیسن ملتا ہے اور ہم اس ٹائم تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بھی کرنا ہے، ہوم ورک ملا ہوا ہے اور یہ سبق بھی یاد کرنا ہے اتنا اتنا، تو میرے تو یہ کام رہ جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم وہ قرآن پہ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور قرآن کے اوپر اپنا تدبر کرتے ہیں، انرجی لگاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ اچھے سے اور اتنے ہی کم ٹائم میں ہمارے باقی کام ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کی برکت ہے کہ آپ کو لگا تھا کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم دو گے. اکثر ہم یہی کمپلین کرتے ہیں نا، نہیں ٹائم نہیں ہے، اصل میں اور بہت سارے کام ہیں، اور اکثر ہم پریشان رہتے ہیں. یعنی اکثر ہم اتنا پریشان رہتے ہیں کہ ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ تفسیر سننے کا، پڑھنے کا یا خود سے بیٹھ کے سوچنے کا قرآن پر وقت ہی نہیں ملتا. پتہ نہیں وقت کہاں چلا جاتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کریں اور اس قرآن کو اس نیت سے کھولیں کہ اگر جتنا یہ پڑھوں گی اتنی تو میرے باقی کام آسان ہوں گے، اتنی تو مجھے کلیئرٹی آف ویژن بھی ملے گی نا، مجھے سمجھ بھی آ جائے گا اچھا ہر چیز کو آرگنائزڈ وے میں کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے. تو یہ برکت والی کتاب ہے، یہ آسانیوں والی کتاب ہے. اچھا، اور کس چیز سے برکت آپ کو ملتی ہے؟ کہ ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کا تقوی. کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے چلتا ہے نا، ہر کام میں وہ کانشیس رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یا یہ کام جو میں کرنے لگی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں، یا اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے، اور پھر آپ اس سے بچ جاؤ، تو یہ تقوی ہوتا ہے. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ نکال دیتا ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کو ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو اس نے امیجن بھی نہیں کی ہوتی اور اس کے لیے امپاسبل ہوتی ہیں وہ ملنا، اور اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے بھی مجھے نوازا جا سکتا ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قادر ہے، اور یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے نا، اللہ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ اپنی خواہشات آگے لے آئے، یا اگر کہیں اس سے پھسلن ہو بھی جاتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو وہ پلٹنے والوں میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز کیا تھی؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ قرآن. پھر کیا تھا؟ کیا چیز آپ کے ہر چیز میں، یہ نہیں ہوتا کہ کسی اسپیسیفک چیز میں، ہر چیز میں برکت کو کیا چیز انکریز کرے گی؟ تقوی. ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز کیا تھی؟ عمل صالح. یعنی کہ آپ جب صالح اعمال کریں گے، نیک کام کریں گے، تو پھر بھی کیا ہوگا کہ آپ کے ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود برکت ڈالیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے کام آسان کر دیں گے. اور صالح اعمال میں سے کیا آ جاتا ہے؟ نماز آتی ہے. نماز بھی دیکھیں گے آپ کہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کے باقی کام خود ہی بخود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینیج کروا رہے ہوتے ہیں آپ سے. کیونکہ دیکھیں نا، نماز کیا ہے؟ صرف ایک ایکسرسائز تو نہیں ہے، یہ تو ہماری ایک اسپریچول، ایموشنل اور ایون فزیکل ویل بینگ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اپنے سارے دکھ درد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں. اور اس سے ایک سرگوشی ہے، اس سے ایک بات ہے، آپ کی بات چیت ہے. اور آپ دیکھو کہ سبحان اللہ 5 پریئرز کا کیوں کہا گیا ہے؟ ایک دن میں ایک نماز ہو جاتی ہے. اللہ کے حضور آپ نے آنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک ٹائم کرنی ہے، باقی دن کے اپنے کاموں کے لیے آپ اس کو فکس کر لو باقی چیزوں کو. یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جاب پہ بھی جائیں گے، ان کے گھر کے کام بھی ہوں گے، انہوں نے اپنی اولاد کی ٹیک کیئر کرنی ہوگی، یا بہت سارے اور ان کو یعنی یہ بہت زیادہ اور مصروفیات ان کی ہوں گی. تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں ان کو نمازوں کی ایک پابندی لگا رہا ہوں اور فرض کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں
کہ اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے نا، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی آپ کو ایون ایموشنلی بھی آپ ڈاؤن فیل کر جاتے ہو، ٹھیک ہے، زندگی آپ کی آسان نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی ٹف ہے، اور اس ٹفنس میں آپ کو ایک شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے کے حضور حاضر ہو کہ جو پرفیکٹ ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو وہی جو ہم برکت پڑھ رہے ہیں، شروع اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا، برکت کا کہہ کے کیا کہ وہ بہت برکتوں والی ذات ہے، اور آگے اپنی قدرت کا بھی بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہی اسی کے لیے وہ برکت والا ہوگا کہ جو اس کی قدرت پر اور اس کی عظمت پر اور اس کے کامل ہونے پر یقین رکھے گا، کہ جس کے اندر اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوگی، اور وہ پھر ظاہر ہے معرفت ہوگی تو ایکشنز بھی ویسے ہی ہوں گے، صالح اعمال تو خود ہی ہوتے جائیں گے، اور پھر اس کی زندگی میں کتنی برکات آتی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا، یعنی کہ اسی کے مطابق پھر عمل بھی کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان کی برکات کے دروازے کھول دے گا اس پر۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ کو خزانے مل جائیں گے، آپ جو چاہو مانگو، یعنی آپ مانگو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ اس چیز میں مجھے خاص کر۔ ویسے تو جو کل ہم نے دعا پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی، اللہم بارک لی فی ما اعطیت، کہ اے اللہ برکت ڈال دے مجھے میری ساری ان نعمتوں میں جو آپ نے عطا کی ہیں، یعنی ویسے تو آپ ہر شے میں برکت کی دعا کریں، لیکن ایک خاص نیڈ ہر ایک کی ہوتی ہے، ایک خاص دعا ہر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نیک اعمال کریں، وہ آپ کو وہ ضرور دے گا۔ کیونکہ ایک اور چیز، فورتھ چیز کیا ہے کہ جس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، وہ ہے دعا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو سراسر عبادت ہے، اور دعا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے ایک ویپن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار مینز کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ آپ استعمال کرو نا اپنا ہتھیار۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم سب سے شیئر کر لیتے ہیں اپنی پریشانی کا سب کے سامنے رونا رو لیتے ہیں، یا پھر ویسے ہی ڈپریسڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ معاملہ پیش آ گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہے نا، کتنا زیادہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں اس ٹائم فوراً کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کیوں نہ جھکوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جیسے ہی کوئی پریشانی آ جاتی تھی ان کا معمول تھا کہ وہ فوراً سے اٹھ کر 2 نفل ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی اب ظاہر ہے سنت کے مطابق چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی، وَإِذَا جب بھی، یعنی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی خاص ٹائم بھی نہیں بتایا جا رہا، جب بھی میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، عنی فإنی قریب، بس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھے پکارے گا، جو بھی کوئی داعی ہوگا اس کی جو بھی پکار ہوگی، یہ بھی نہیں بتایا کہ کوئی خاص دعا اس کی قبول ہو جائے گی مگر یہ نہیں ہوگی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ گنہگار کی نہیں کروں گا اور صرف جو نیک ہوگا وہ مجھے پکارے گا تو پھر اس کی سنوں گا، نہیں، اجیب الدعوت الداعی، کوئی بھی داعی ہو، کوئی بھی کالر ہو، یعنی کسی بھی قسم کا ہو، یعنی وہ گنہگار ہو، نیک ہو، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے گا تو میں اجیبو، میں اس کا جواب دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دینا چاہتا، وہ دینا چاہتا ہے، مگر وہ اپنے پرفیکٹ وقت پر دے گا، جو وقت ہمارے لیے سوٹیبل ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہے، یا پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز ابھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یا بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس سے بہتر دے گا ہمیں، یا پھر وہ اس دعا کا اجر ضرور ہمارے لیے ذخیرہ کر لے گا۔ تو مانگیں تو صحیح نا، مانگیں تو صحیح، اس کے آگے روئیں تو صحیح۔ ہم جن جن پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں یا جو جو ضروریات ہماری ہیں، ہم دیکھیں ہم کتنا گڑ گڑا کر روئے ہیں اللہ کے آگے، ہم نے کتنا مانگا ہے اس کے بارے میں، اللہ سے کتنا سوال کیا ہے، کیا اٹھ کر راتوں کو، کیونکہ دعا کے بھی مخصوص اوقات ہوتے ہیں کہ بارش کے ٹائم جیسے دعا قبول ہوگی، نماز کے بعد ہوگی، اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی ایون ہوگی، یا کوئی بھی نیک کام کے بعد ہوتی ہے،
تہجد کا ٹائم ایک فکس ہے کہ اگر آپ اس ٹائم اٹھ کے دعا کرتے ہیں تو اٹس لائک این ایرو دیٹ ڈزنٹ مس اٹس ٹارگیٹ. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو. تو اب ہمیں ضرورت ہے نا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم بجائے یہ کہ ایسے گمان رکھیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور ایک ایفرٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ ضرور سنتا ہے، وہ ضرور ساری دعائیں آپ کی قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے وہ دعا خیر کا باعث ضرور بن جائے گی. یعنی آپ کی تو ون ون سچویشن ہے نا، تو مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایسنس ہوتا ہے عبادت کا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ هو العبادہ، یعنی وہ ایک طرح کی عبادت ہی آپ کر رہے ہیں. اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی دعا کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہری سی بات ہے، وہ ایک پیٹرن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ تو اپنانا چاہیے نا، کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں. ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جو پانچویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کریں. زیادہ سے زیادہ جو انسان استغفار کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری طاقت قوت پہ قوت بڑھا دے گا اور بہت سا رزق دے گا، مال سے اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اگر تم معافی مانگنے والے ہو جاؤ گے. تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کے آگے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے رو گے اللہ کے آگے، اور واقعی میں ایک ہوتا ہے نا کہ بس سرسری طور پہ استغفار کر دیا، چلو زبان تو الحمدللہ وہ بھی ایک نیکی کر ہی رہی ہے نا، اس سے بھی خود کو محروم نہ کریں کہ ابھی وہ فیلنگ نہیں آ رہی تو میرے زبان سے ذکر کا بھی کیا فائدہ. نہیں، وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ندامت بھی ہو، آپ کو ایک یقین بھی ہو، یعنی آپ کا ایک ارادہ بھی ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. تو جب آپ پوری کوشش خود بھی کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، اور ان سارے گناہوں پہ آپ شرمندہ بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف معاف کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور آپ کو بہت ساری نعمتیں بھی دے گا اور آپ کے وقت میں، صحت میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت بھی دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ جن سے آپ کو مزید اپنی ہر چیز میں، ہر نعمت میں برکت حاصل ہو سکتی ہے. اور گناہوں سے جب آپ بچیں گے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے نا کہ اگر صالح اعمال کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے قبیح اعمال سے بچنا ہے، آپ نے حرام سے بچنا ہے. جو انسان حرام سے کمائی کر رہا ہے اس کے مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے کاموں میں حرام کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس طرح کے کام میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور کبھی بھی یہ نہیں پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ میں اگر حرام سے بھی ہر چیز کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کو حرام لا لا کر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور کل کو وہی اولاد جو ہے وہ بہت نیک بھی نکلنی چاہیے، صالح بھی نکلنی چاہیے، اس کو میری عزت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور ہم اگر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ساری برکہ اپنے اندر رکھتی ہے اور وہی، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت، وہی دینے پہ قادر ہے، تو پھر اس کے کچھ اصول بھی ہیں نا، وہ بھی ہمیں فالو کرنے ہیں. اور باقی چیزیں جو ہیں جو کہ ہمارے ہر چیز میں، نعمتوں میں برکت کو بڑھاتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.